السلام علیکم۔ آج کے اسٹڈی سیشن میں سب کو خوش آمدید۔ آج کے اس وضاحتی جائزے میں ہم ایک انتہائی مشہور متن دی ڈائری آف اے ینگ گرل کا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا مقصد صرف کتاب کے چند صفحات کو پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ اس تحریر کے پیچھے چھپی اس شاندار اور جاندار شخصیت کو ڈی کوڈ کرنا ہے۔ ایک ایسی 13 سالہ لڑکی کی شخصیت جس نے تاریخ کے مشکل ترین حالات میں بھی اپنی ذہانت اور زبردست حس مزاح کو زندہ رکھا۔ تو چلیں مل کر اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سیشن کو منظم رکھنے کے لیے ہم نے اسے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا، کاغذ میں زیادہ صبر ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ ہے کٹی اور خاندان کا تعارف۔ پھر ہم کچھ دلچسپ باتونی مضامین کا جائزہ لیں گے اور آخر میں ذہانت کا ایک سبق۔ یہ خاکہ ہمارے آج کے مطالعے کو بالکل ٹریک پر رکھے گا۔ تو سیدھے چلتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف۔ کاغذ میں زیادہ صبر ہوتا ہے۔ یہاں ہم اس بنیاد کو سمجھیں گے کہ آخر اس لڑکی نے ڈائری لکھنا شروع ہی کیوں کی۔ ذرا اس مشہور لائن پر غور کریں، لوگوں کے نسبت کاغذ میں زیادہ صبر ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک 13 سالہ لڑکی کو ایسا کیوں لگا؟ اس کے ارد گرد تو پورا خاندان تھا، درجنوں دوست تھے، پھر بھی یہ دراصل ایک انتہائی گہری سوچ ہے۔ یہ لائن ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان اندر سے اکیلا ہو یا کشمکش کا شکار ہو تو اسے ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے جو بنا ٹوکے بنا تھکے بس اس کی بات سن سکے، اور کاغذ سے بہتر اور صابر ساتھی بھلا کون ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے ایک لفظ پر دھیان دیتے ہیں، کنفائڈ، یعنی اپنا راز بتانا، اپنے دل کی بات کسی ایسے انسان سے کہنا جس پر اندھا بھروسہ ہو۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے پاس محبت کرنے والے والدین تھے، ایک بڑی بہن تھی اور لگ بھگ 30 ایسے لوگ تھے جنہیں دوست کہا جا سکتا تھا۔ بظاہر تو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن کوئی ایک بھی ایسا سچا رازدار نہیں تھا جس سے روزمرہ کی عام باتوں سے ہٹ کر دل کی گہرائیوں والی باتیں کی جا سکیں، اور یہی وہ خلیج تھی جسے بھرنا بہت ضروری تھا۔ تو پھر اس مسئلے کا کیا حل نکالا گیا؟ جب کوئی رازدار دوست نہیں ملا تو اسی ڈائری کو، اسی سخت جلد والی کاپی کو ہی ایک سچا دوست مان لیا گیا، اور یہاں سے ایجاد ہوئی کٹی کی۔ ڈائری کو صرف ایک بے جان کاپی سمجھ کر خشک باتیں لکھنے کے بجائے اس نے اسے ایک باقاعدہ کردار دے دیا، اسے کٹی پکارنا شروع کر دیا۔ یہ ہوتی ہے ایک شاندار تخیلاتی صلاحیت۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے حصے کی جانب، کٹی اور خاندان کا تعارف۔ ظاہر ہے جب کٹی کو اتنا قریبی دوست بنا لیا گیا ہے تو اسے اپنے خاندان کے بارے میں بتانا تو بنتا ہے نا۔ اگر ہم اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں تو یہ صرف سالوں کا ہیر پھیر نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی تیز اور جذباتی سفر ہے۔ 1926 میں بہن مارگریٹ کی پیدائش اور پھر 1929 میں این کی پیدائش، لیکن 1933 وہ سال تھا جب سب کچھ بدل گیا اور خاندان کو ہالینڈ ہجرت کرنی پڑی۔ اس کے فوراً بعد 1941 اور 1942 کے وہ مشکل سال جب پیاری دادی بیمار ہوئیں، ان کا آپریشن ہوا اور پھر وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ یہ تمام واقعات مل کر ایک ایسی ٹائم لائن بناتے ہیں جس نے اس چھوٹی سی بچی کے ذہن کو وقت سے پہلے بہت پختہ کر دیا تھا۔ لیکن ان تمام سنگین حالات کے باوجود اس کا بات کرنے کا انداز دیکھیں۔ جب وہ فروری میں ہالینڈ پہنچی تو اس بات کو ڈائری میں کیسے لکھتی ہے؟ وہ بتاتی ہے کہ اسے اپنی بہن کی سالگرہ کے تحفے کے طور پر میز پر پھٹک دیا گیا، یعنی پلنکڈ ڈاؤن۔ ہے نا کمال کی بات؟ اتنی مشکل صورتحال میں بھی اس کا مذاق کا یہ منفرد اور تھوڑا سا طنزیہ زاویہ کہیں نہیں گیا۔ چلیں اب تیسرے حصے پر آتے ہیں، باتونی مضامین۔ جون 1942 کے اسکول کا ایک قصہ پڑھ کر اس لڑکی کی اصل شخصیت اور بھی کھل کر سامنے آتی ہے۔ اسکول کے اس دن کو سمجھنے کے لیے یہ محاورہ بالکل پرفیکٹ ہے، quaking in its boots۔ پوری کلاس ڈر اور گھبراہٹ سے کانپ رہی تھی۔ وجہ؟ وہ مشہور زمانہ اساتذہ کی میٹنگ جس میں فیصلہ ہونا تھا کہ کون پاس ہوگا اور کون فیل۔ مطلب پوری کلاس میں شرطیں لگ رہی تھیں اور لڑکے اپنی جیب خرچ ہار رہے تھے۔ این کے حساب سے تو چوتھائی کلاس اتنی نالائق تھی کہ انہیں فیل ہی کر دینا چاہیے تھا، لیکن جیسا کہ اس نے کہا، اساتذہ اس دنیا کی سب سے غیر متوقع مخلوق ہوتے ہیں۔ اس خاکے کو دیکھیں، یہ اسکول کی زبردست کشمکش کی بہترین تصویر ہے۔ ایک طرف یہ باتونی طالبہ ہے اور دوسری طرف مسٹر کیزنگ، ریاضی کے استاد، جنہیں وہ پرانے خیالات کا انسان یا اولڈ فوگی کہتی ہے۔ این کو ریاضی کے علاوہ کسی مضمون کی ٹینشن نہیں تھی، مگر مسٹر کیزنگ اس کی ہر وقت بولتے رہنے کی عادت سے خاصے پریشان تھے۔
اور بس یہیں سے استاد اور شاگرد کے درمیان ایک ہلکی پھلکی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اب اس بتونی عادت کو روکنے کے لیے مسٹر کیزنگ نے منفرد سزائیں دینا شروع کیں۔ انہوں نے لگاتار اضافی ہوم ورک دیے۔ پہلا مضمون تھا ایک باتونی۔ این نے پورے 3 صفحے لکھے اور مزے کی بات یہ کہ دلیل کیا دی کہ باتیں کرنا تو طلباء کی فطرت ہے اور یہ اسے اپنی ماں سے وراثت میں ملی ہے۔ مسٹر کیزنگ ہنسے تو ضرور، لیکن جب وہ کلاس میں پھر بولی تو دوسرا مضمون دے دیا گیا، اور جب وہ پھر بھی باز نہ آئی تو تیسرا اور انتہائی مزاحیہ عنوان ملا، کویک کویک کویک، مسٹرس چیٹر باکس نے کہا۔ یہاں دوسرے مضمون کے عنوان میں چھپے اس لفظ انکورجبل پر ذرا غور کریں۔ ناقابل اصلاح، یعنی وہ چیز جسے لاکھ کوشش کے باوجود ٹھیک نہ کیا جا سکے۔ یہ لفظ صاف بتا رہا ہے کہ مسٹر کیزنگ ایک طرف تو سختی کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف وہ بھی اس صورتحال کو کچھ حد تک انجوائے کر رہے تھے۔ یہ ایک قسم کا ذہنی مقابلہ بن چکا تھا کہ کون ہار مانے گا۔ اور اس مقابلے کا انجام کیا ہوا؟ یہی ہمارا چوتھا اور آخری حصہ ہے، ذہانت کا ایک سبق۔ اب جب تیسرے مضمون کا عنوان ملا تو پوری کلاس ہنس پڑی۔ اب ظاہر ہے کہ باتونی پن پر بار بار لکھ کر این کے خیالات ختم ہو چکے تھے، تو یہاں ضرورت تھی انجینیوٹی کی، یعنی کچھ نیا کرنے کی صلاحیت، کوئی ایسی جدت جس سے بازی پلٹ جائے۔ وہ چاہتی تھیں کہ مسٹر کیزنگ نے جو مذاق شروع کیا ہے وہ اب ایک ماسٹر سٹروک سے انہی پر الٹ دیا جائے۔ اور یہ ماسٹر سٹروک کھیلا کیسے گیا؟ اس کے لیے اس نے باقاعدہ ایک پلان بنایا۔ سب سے پہلے اپنی دوست سانگ کو ملایا جو کمال کی شاعری کرتی تھیں۔ پھر فیصلہ کیا کہ اب کی بار مضمون نثر میں نہیں بلکہ شروع سے آخر تک شاعری میں لکھا جائے گا، اور سب سے زبردست حصہ تھی وہ کہانی، ایک باپ ہنس کی کہانی جس نے اپنی ہی 3 بطخ کے بچوں کو صرف اس لیے کاٹ کر مار ڈالا کیونکہ وہ حد سے زیادہ کویک کویک کرتے تھے۔ یہ ایک ڈارک کامیڈی تھی جو بالکل نشانے پر جا لگی۔ اس زبردست اور طنزیہ نظم کا نتیجہ کیا نکلا؟ خوش قسمتی سے مسٹر کیزنگ میں اتنا سپورٹسمن اسپرٹ تھا کہ انہوں نے اسے بالکل صحیح انداز میں لیا۔ انہوں نے باقاعدہ اپنی ہار مان لی۔ وہ نظم پوری کلاس کو سنائی گئی، بلکہ دوسری کلاسوں میں بھی سنائی گئی، اور سب سے بڑی بات، اس دن کے بعد سے این کو کلاس میں بولنے کی چھوٹ مل گئی اور کبھی کوئی اضافی مضمون نہیں لکھنا پڑا۔ الٹا مسٹر کیزنگ خود کلاس میں مذاق کرنے لگ گئے تھے۔ یہ ہوتی ہے اصل جیت۔ پورے سیشن کو سمیٹتے ہوئے آئیے اس ایک سوال پر غور کریں جو ڈائری کے بالکل شروع سے لیا گیا ہے۔ کیا این صحیح تھی جب اس نے کہا تھا کہ دنیا کو ایک 13 سالہ لڑکی کے خیالات میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی؟ ذرا اس تاریخی طنز کو تو دیکھیں۔ جس بچی نے یہ سوچ کر ڈائری لکھنا شروع کی کہ کاغذ کے سوا کوئی اس کی بات نہیں سنے گا، آج پوری دنیا اس کے لکھے ہوئے ایک ایک لفظ کو، اس کے شاندار مذاق کو اور اس کی ذہانت کو اتنی گہرائی سے پڑھ رہی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ کبھی کبھار ہماری سب سے نجی اور خاموش تحریریں تاریخ کی سب سے بلند آواز بن جاتی ہیں۔ آج کے اسٹڈی سیشن کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے جائزے میں۔